السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 ہے جی، سورۃ المائدہ ہے، اور رکوع نمبر 14 کے بعد، رکوع نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 77 کے بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 77 کے اور 14، رکوع نمبر 14 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنا، لعنت کیے گئے ہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان، اوپر زبان، داؤد علیہ السلام کی کے، وعیسیٰ ابن مریم، اور اوپر زبان عیسیٰ بیٹے مریم کی کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہودی جو تھے یہ نافرمان تھے، نبیوں کے قاتل تھے، اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ بدترین مخلوق تھی۔ اس لیے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے، جو انہوں نے کفر کیا اللہ کی کتاب، اللہ کے حکموں فیصلوں سے، اللہ تعالیٰ نے اس کفر کی وجہ سے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم جو ہیں، دونوں نے جو ہے اپنی ان پر جو ہے لعنت برسائی، ان کو ملعون قرار دیا نہ ماننے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ذالک، یہ بات، بما، بس وبس کے ہے، جو عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے رب کی حکم کی نافرمانی کی، اس لیے ان دونوں پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے ان پر جو ہے لعنت برسائی، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ زیادتی کرتے، اور خاص طور پر پیغمبروں کے ساتھ جو ہے بہت ظلم تھا کہ بغیر کسی قصور کے جو ہے ان کو قتل کر دیتے۔ فرمایا کہ لبیسا، کانوں، تھے وہ یہودی، لا یتناہون، نہیں وہ منع کرتے تھے، منکر، برائیوں سے، فعلوہ، جس کو وہ کرتے تھے، جن برائیوں کو وہ کرتے تھے۔ ایک برائی ان کی یہ تھی کہ جو معاشرے کے اندر برائیاں تھیں، وہ ان برائیوں سے لوگوں کو نہیں منع کرتے تھے، نہیں روکتے تھے، اور ایمانداری سے فیصلہ فرمایا کہ آج ہمارے معاشرے کی بھی یہی حالت ہو گئی ہے کہ جو ہے بہت زیادہ ظلم اور بہت زیادہ بدمعاشیاں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، اور لوٹ مار اور جو ہے قتل و غارت، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے۔ اس قدر جو ہے فتنہ برپا کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو ہے سو کالڈ علماء اور مفتی جو ہے بالکل خاموش ہیں، وہ اس مگن میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں، جو ہے وہ کہ وہ جو ہے وہ لوٹنے کے، قوم کو لوٹنا جو ہے ان کا مقصد ہے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے نشے میں ہیں، مال بنانے میں لوٹ رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے یہ علماء نے اس معاشرے سے برائی جو ہے اس کے خاتمے کے لیے لوگوں کو روکنا تھا، لیکن وہ علماء خود جو ہے ایک بہت بڑے فتنے میں شامل ہو گئے ہیں، اور وہ فتنہ جو ہے تمام فتنوں کا سردار ہے یہودی، جو ہے آسمانی دین کے علاوہ جو ہے جو انہوں نے جو ہے کافروں کا دین مسلط کر رکھا ہے، یہ سب فتنوں سے بڑا فتنہ ہے۔ اور اس بڑے فتنے میں یہ علماء اور مفتی جو صفِ اول کے تھے، جنہوں نے اس قوم کی اصلاح کرنی تھی، جنہوں نے لوگوں کو برائیوں سے بچانا تھا، لوگوں کو منع کرنا تھا ظلم سے، یہ خود اس ظلم میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے ان کے علاوہ جو ہے کون کسی کو برائی جو ہے وہ پر بول سکتا ہے؟ اگر کوئی بولے گا تو اس کی وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے جی علماء جو ہے وہ خاموش ہیں، یہ بندہ جو ہے خام خواہ بول رہا ہے، یہ علماء سے بھی اعلیٰ ہو گیا۔ تو یہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے علماء اور مفتیوں کی وجہ سے کہ وہ برائی جو ہے اس سے لوگوں کو منع نہیں کرتے۔ یہی قصور تھا یہودیوں کا، جن پر جو ہے اللہ کے پیغمبروں داؤد علیہ السلام، عیسیٰ بیٹے مریم کے نے ان پر جو ہے وہ لعنت برسائی تھی، لعنت کی تھی اللہ کے حکم سے۔ یہی قصور ان کا تھا کہ معاشرے کی میں برائیاں جو پھیلی تھی ان کو روکنے والا، منع کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ فرمایا کانوا لا یتناہون، تھے وہ نہ منع کرتے، منکر، ان برائیوں سے،
فعلو ہو جن برائیوں کو وہ کرتے تھے، فعلو وہ کرتے تھے، ہو جن برائیوں کو، معاشرے کے لوگ جن برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے، یہ علماء اور مفتی جو ہے اس دور کے جو ہے علماء راہب وغیرہ جو ہے ان کو روکتے نہیں تھے۔ لبیس البتہ برا ہے ما کانو جو تھے وہ یا فعلون کیا کرتے، جو وہ کرتے تھے ان کے روکنے والے علماء اور مفتی مذہبی پیشوا، جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے، ربی مذہبی پیشوا جو ربی اور احبار عالم جو یہود کے تھے، وہ قصوروار تھے کہ معاشرے کے لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ تو آج ہمارے علماء اور مفتی جو ہے صفحہ اول کے مجرم ہیں، جو برائی کو روکنے کے بجائے خود جو ہے اس برائی میں ملوث ہو گئے اور دنیا کی خاطر جو ہے وہ معاشرے پر جو ہے فتنے برپا کر رہے ہیں۔ لبیس البتہ برا ہے ما کانو یا فعلون جو تھے وہ کرتے۔ ترا آپ دیکھیں گے کثیراً بہت سے لوگوں کو منہم ان میں سے یتولون وہ دوست بناتے ہیں الذین ان لوگوں کو کافروا جو کافر ہوئے۔ فرمایا یہود و نصارہ کو میں سے اکثریت کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے کافروں کے ساتھ جو ہے دوستی قائم کرتے ہیں، یتولون دوستی قائم کرتے ہیں، دوستی بناتے ہیں یا دوست بناتے ہیں الذین ان لوگوں کو کافروا جنہوں نے انکار کیا۔ تو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ کافروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کافروں سے محبت کرتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے یس سر جو ہے جھکے ہوئے ہیں، غلام بنے ہوئے ہیں، اور کئی جو ہے اپنے مطلب کے لیے جو ہے وہ کافروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ لبیس البتہ برا ہے ما قدمت جو آگے بھیجا لہم واسطے ان کے انفسہم ان کی جانوں نے، یہ جو خاموشی اختیار کر کے برائی کو نہ روک کر، ظلم کو نہ روک کر جو انہوں نے گناہ اکٹھے کیے ہیں اپنی جانوں کے لیے، یہ ان کے لیے بہت برے ہیں۔ ان سخط اللہ ہو یہ کہ ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ علیہم اوپر ان کے، ان کی خاموشی کی وجہ سے کہ انہوں نے معاشرے کے اندر وسیع پھیلی ہوئی برائیاں جو ہیں ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، ان کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر ناراض ہو گئے ہیں۔ اور فی العذاب اور بیچ خاص عذاب کے ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے انجام بتا رہا ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برائی پر خاموش رہنا جو ہے یہ بھی جرم ہے۔ جیسا بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو مچھلیاں پکڑنے سے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا کہ ہفتہ کا دن تمہارا جو ہے وہ عبادت کا دن ہے، لیکن انہوں نے اس اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں جو ہے کنارے کاٹ کر جو ہے وہ نشیبی جو جگہوں میں جو ہے پانی لے جاتے، ساتھ ہی مچھلیاں چلی جاتی ہیں اور اگلے دن آ کر پکڑ لیتے۔ یہ جو اللہ کے حکم کو انہوں نے توڑا موڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان پر عذاب نازل ہوا، اور ان کے 3 گروہ بن گئے یہودیوں کے، ایک مچھلیاں پکڑنے والا، دوسرا ان کو روکنے والا، تیسرا ہم جیسا شریف گروہ جو ان کو کہتا ہی نہیں تھا، روکتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے بندو تم اللہ کی حکمرانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ نے روکا ہے مچھلیاں پکڑنے سے ہفتے کے دن، تو تم کیوں پکڑتے ہو، کیوں نہیں ڈرتے اللہ کے عذاب سے؟ تو یہ گروہ جو ہے ہمارے جیسا یہ ان کو منع نہیں کرتا تھا۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا ان پر تو مچھلیاں پکڑنے والے اور ان کو نہ روکنے والے یہ 2 گروہ جو تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے شکلیں جو تھی بندروں کی شکلیں بنا دی، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، 3 دن کے بعد یہ ختم ہو گئے، اور بچا وہی گروہ جو ان کو روکتا تھا، منع کرتا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے لہذا مچھلیاں نہ پکڑو۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے عذاب میں جو ہے ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانو اور اگر ہوتے وہ یؤمنون ایمان لاتے باللہ ساتھ اللہ کے، اگر وہ اللہ کے حکم پر ایمان لے آتے کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے تو وہ ان پر عذاب نہ آتا۔ اس طرح جو ہے اگر یہ یہودی جو ہے انہوں نے جو دنیا میں جو ہے برائی کو جو ہے نہ روکنے کا جرم کیا ہے، اگر وہ اللہ کے حکم پر ایمان لے آتے، برائی کو روکتے، تو اللہ کے عذاب سے، لعنت سے اور اللہ کی ناراضگی سے وہ بچ جاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے، فلیغیر بیدہ،
بس اس کو چاہیے کہ وہ برائی روک دے اپنے ہاتھ سے۔ اگر طاقت اور قوت سے کسی برائی کو کسی جگہ ہو رہی ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ طاقت قوت رکھنے والا بندہ جو ہے اپنی طاقت سے جو اللہ نے اس کو دی ہے اس طاقت کے ذریعے اس برائی کو روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، بس اگر وہ طاقت سے نہیں روک سکتا فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان سے کم از کہہ دے کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اللہ کی زمین پر یہ ظلم ہے، اللہ کی زمین پر یہ ہے من مرضیاں ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔ فرمایا اگر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، بس اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا، فرمایا کہ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اس کو اپنے دل سے برائی کو برائی سمجھنا چاہیے، برائی کو برائی سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ دیکھنے پورا ملک برائی میں پڑا ہوا ہے، لوٹ مار میں، ظلم میں، سب کچھ کر رہا ہے، تمام فتنے پھیلا رہا ہے، لیکن وہ اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو بھوک کی طرف لے جانا، لوگوں کے مال کھانا لوٹ مار کر، وہ اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے، تھرڈ کلاس قسم کا ایمان، کہ کوئی شخص جو ہے معاشرے کے اندر کسی برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، تو کم از کم دل میں جو ہے اس برائی کو برائی قرار دے، وہ برائی کو برائی سمجھے۔ اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ سب سے زیادہ تھرڈ کلاس ایمان یہ ہے کہ انسان جو ہے برائی کو برائی سمجھے۔ اور آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں جو ہے اوپر سے شروع ہو جائے، علماء اور مفتی برائی کو معاشرے کے اندر جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں اس برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے جو ہے وہ ان فتنوں میں خود شامل ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے پاس اتنا ایمان بھی نہیں رہا، تھرڈ کلاس قسم کا ایمان جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک اضعف، اس میں تفضیل کل ہے، سب سے زیادہ کمزور ایمان یہ ہے کہ انسان برائی کو دل سے برائی سمجھے۔ اور آج ہمارے پاس یہ ایمان بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان کی جگہ جو ہے کفر آ گیا، منافقت آ گئی ہے۔ یہ ہم کیوں خاموش ہیں؟ کیوں معاشرہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، برائیوں میں تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا ہم کچھ نہ کچھ ضرور کرتے۔ زبان سے ہی علماء اور مفتی کہہ دیتے کہ نبی علیہ السلام نے کافروں کے فتنے کا جو ہے بائیکاٹ کیا تھا، ان کے دین کا، نظام زندگی کا، ان کے آئین کا بائیکاٹ کیا تھا، لہٰذا ہم بھی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آج تک ان علماء اور مفتیوں نے اتنی بات بھی نہیں کہی کہ نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا تھا کافروں کے فتنے کا، ہمیں بھی جو ہے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اتنا بھی نہیں، آج تک اتنا بھی نہیں کہا۔ تو ہمارے اندر جو ہے وہ تھرڈ کلاس جو ایمان ہے وہ بھی نہیں ہے۔ ہم جو ہے برائی کو برائی سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم جو ہے قوم کو لوٹنے میں جو ہے اسمبلیوں کے شیطانی جمہوریت اور کافروں کے فتنے کے ذریعے اس کو مسلط کر کے ہم جو ہے قوم کو لوٹ رہے ہیں، قوم کو جو ہے اذیت میں ڈال رکھا ہے۔ لوگوں کے لیے روزی حاصل کرنا بہت مشکل کام بن گیا۔ قوم کے بیٹے جو ہے وہ لاکھوں جائیدادیں بیچ کر، لاکھوں روپے دے کر فراڈیوں کو، وہ بیچارے جو ہے سمندروں کے ذریعے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، کوئی وہاں جا کر کوئی کام کرنا ہے، یہاں تو کوئی مزدوری بھی نہیں ملتی ہے، تو ان کو سمندروں میں ڈبو دیتے ہیں وہ ظالم جو لے کر جاتے ہیں، پیسے جو ٹھگتے ہیں۔ تو اتنا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، کیا کریں؟ کہاں جائیں نوجوان لوگ جو ہے ڈگریاں جو ہے رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کہاں جائیں؟ کیا کریں؟ وہ خودکشی حرام ہے، اگر یہ حرام نہ ہوتی تو کم از کم خودکشی جو ہے وہ کر لیتے۔ میں نے نوائے وقت میں جو ہے ایک شخص نے مضمون لکھا تھا نواز شریف کے پہلے دور میں، اور اس نے حکمرانوں سے کہا کہ تم نے یہ ایٹم بم جو ہے کافروں پر تو چلانا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری دوستیاں ہیں کافروں سے، تم کافروں کے غلام ہو، تم نے یہ کافروں پر تو جو ہے استعمال نہیں کرنا اس ایٹم بم کو، چلو تم اپنی قوم پر ہی چلا دو، یہ سسک کرنا مریں، ایک ہی دفعہ یہ ختم ہو جائیں۔ یہ نوائے وقت کے اندر ایک بڑا اچھا مضمون لکھا تھا اس نے۔ تو یہ حالت ہے اس وقت ہماری
لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، نوجوان بیچارے جو ہے کوئی کام نہیں ملتا، آوارہ گردی کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے کھائیں۔ لیکن ان ظالموں کو جو ہے ذرا احساس نہیں ہے، ان لٹیروں کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے، یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ سرکاری طیاروں پر بیٹھ کر جو ہے سیریں کرتے ہیں ملکوں کی۔ یہ اس طرح جو ہے یہ ظالم ہو گئے ہیں کہ غریب پر جو ہے ذرا بھی ترس نہیں آتا ہے۔ وہ فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ ایمان لاتے ساتھ اللہ کے والنبی، اور ساتھ اس حقیقی نبی، خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو قرآن اتارا گیا ہے الیہ طرف اس پیغمبر کی، مَتَّخَذُوهُمْ، نہ وہ پکڑتے ان کافروں کو اولیاء، دوست۔ یہ دیکھیں کتنی آسان بات ہے، اور کتنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں اس جملے کے اندر، کہ اگر یہ لوگ جو ہے ایمان اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان رکھتے، اور اللہ کے آسمانی قرآن پر جو اتارا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی، تو یہ جو ہے کافروں کو کبھی یہ دوست نہ بناتے۔ یہ جملہ ہمیں زبانی یاد کر لینا چاہیے، اتنا عظیم جملہ، سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی جو ہیں ان پر ایمان رکھتے ہوتے، اور جو قرآن اتارا گیا ہے نبی علیہ السلام کی طرف اس پر ان کا ایمان ہوتا، متخذو، نہ پکڑتے، ما کے معنی نہ، متخذوہم، نہ پکڑتے یہ ان کافروں کو اولیاء، دوست۔ اگر ان کے سینوں میں اللہ پر ایمان، اللہ کے پیغمبر پر ایمان، اللہ کے آسمانی قرآن پر ایمان ہوتا، اللہ کے حکم و فیصلوں پر، تو یہ کبھی بھی کافروں کو اپنے دوست نہ بناتے۔ یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرنا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، یہ کافروں کی دوستی ہے، یہ ان کے ساتھ محبت ہے، یہ ان کے ساتھ دوستی ہم نبھا رہے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے نبی اور صحابہ کرام نے تو انکار کیا تھا کہ کافروا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، میں تمہارا دین نہیں مانتا، اور یہی اعلان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتا۔ لیکن ہم دیکھ لیں اللہ فیصلہ فرما رہا ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ دوستیاں کرنے والے جو ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اگر یہ اللہ پر صحیح ایمان رکھتے، اللہ کے پیغمبر پر صحیح ایمان رکھتے، اللہ کے قرآن پر صحیح ایمان رکھتے، تو یہ کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ تو گویا کیا انہوں نے اگر دوست بنایا ہے کافروں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سینوں میں ایمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، کلمہ پڑھ کر یہ منافق ہے، ان کے دلوں میں کوئی ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پر، نہ اللہ کے پیغمبر پر، نہ اللہ کے قرآن پر، آسمانی دین پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور دیکھ لیں سارے علماء اور سارے مفتی جو ہے، کوئی ایک فرقے کا مولوی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہے، تمام فرقے جو ہے وہ کافروں کے فتنے کے ذریعے مال بنا رہے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ان حقیقتوں کی وجہ سے جو ہے یہ ظالم فرقے جو ہیں یہ لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہ حقیقتیں ہیں قرآن پاک کی جن کو جو ہے چھپانے کے لیے یہ ظالم جو ہے لوگوں کو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھنے دیتے، نہ یہ خود پڑھتے ہیں اور نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں، اس قرآن کی حقیقتوں کی وجہ سے، کیونکہ قرآن ان کے فرقوں کے خلاف ہے، قرآن ان کی جعل سازیوں کی منافقت کے خلاف ہے۔ قرآن پاک، قرآن ان کو حقیقی ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ قرآن کی حقیقی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے یہ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں، نہیں پڑھنے دیتے۔ ینہون عنہ و ینأون عنہ، اس سے اگلی سورۃ الانعام آ رہی ہے، اس کی جو ہے 26 نمبر آیت ہے، خود اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ظالم جو ہے لوگوں کو بھی قرآن سیکھنے سے، قرآن سمجھنے سے منع کریں گے، اور خود بھی اس سے دور رہیں گے۔ فرمایا
ولیکن اور لیکن کثیراً بہت سے لوگ منہم ان میں سے فاسقون نافرمان ہیں، یہ کلمے پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ لوٹ مار بھی کرتے ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے یہ اللہ کے رسول کا آسمانی دین کا جو ہے راستہ جو ہے روکنے والے بھی ہیں، اس لیے یہ رب کے نافرمان ہیں زیادہ جو ہیں۔ لَتَجِدُنَّ البتہ آپ ضرور پائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد سب سے زیادہ سخت الناس تمام لوگوں میں سے عداوت دشمنی میں للذین واسع لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، ایمان والوں سے دشمنی کے لیے آپ سب سے زیادہ سخت جو ہے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت ان لوگوں کو پائیں گے الیہودا جو حقیقی یہودی ہیں، والذین اور وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ دو قومیں جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ دو قومیں جو ہے آپ ان کو جو ہے تمام انسانوں سے بڑھ کر زیادہ شدید، زیادہ سخت عداوت والے، زیادہ سخت دشمنی والے لوگوں میں سے پائیں گے، کن لوگوں کے لیے؟ للذین آمنوا جو ایمان لائے۔ یہ یہودی اور یہ بتوں کے پجاری، قبروں کے پجاری، مشرک، شرک کرنے والے جو ہیں، یہ ایمان والوں کے تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے یہ سب سے زیادہ سخت دشمن ہیں ایمان والوں کے، یہودی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ یہ دو قومیں جو ہے ایمان والوں کی تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔ سب سے زیادہ سخت ایمان والوں کے جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ شرک جو ہے بتوں کے پجاری ہندو ہوں یا قبروں کے پجاری کلمہ پڑھنے والے ہوں، یہ دونوں مشرک ہیں اور یہ ایمان والوں کے سخت خلاف ہیں۔ آگے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو توحید جو ہے، جب ان کو توحید سکھائی جاتی ہے تو ان کے دل جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے شرک کی باتیں کی جاتی ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہے کہ جب جو ہے ان کے سامنے شرک کی بات، توحید کی بات کی جائے تو ان کے سینے جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے شرک کی بات کی جائے تو یہ اس وقت جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی اس آگے آیت ہے۔ اب میرے بڑھاپے کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ میرا جو ہے وہ حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ ابھی آ نہیں رہی ہے، وہ تھوڑے سا جو ہے اس کا تصور آ رہا ہے ذہن میں، لیکن پوری آیت جو ہے وہ آ نہیں رہی۔ اگر آ گئی تو میں آپ کو ضرور سنا دوں گا۔ فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے اقربہم سب سے زیادہ قریب ان کے، مودۃً دوستی میں، للذین واسع ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، الذین ان لوگوں کو پائیں گے قالوا جنہوں نے کہا انا نصارا بے شک ہم نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ پہلے دو گروہوں کی بات کی کہ یہ تمام لوگوں میں سے ایمان والوں کے جو ہے حقیقی ایمان والوں کے یہ سب سے زیادہ سخت دشمن ہیں، سب سے زیادہ سخت عداوت رکھتے ہیں۔ اب آگے ایک اور گروہ عیسائیوں کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَتَجِدَنَّ البتہ آپ ضرور پائیں گے اقربہم ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریبی، مودۃً دوستی میں، محبت میں، للذین واسع لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے۔ ایمان والوں سے محبت اور مودت، دوستی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب آپ پائیں گے کن کو؟ الذین ان لوگوں کو قالوا جنہوں نے کہا انا نصارا بے شک ہم عیسائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عیسائی جو ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو آپ
ساری دنیا سے بڑھ کر جو ہے ایمان والوں کے سے محبت کرنے والے جو ہے وہ پائیں گے۔ اب یہ حقیقت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور اگر آج جو ہے یہودیوں کے اور بت پرستوں کے، انڈیا والوں کے اگر کوئی دوست ہیں، حواری ہیں، مددگار ہیں، تو ان عیسائی ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ یہودی کے ہاتھوں جو ہے بکے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ حقیقت جو اللہ نے بیان کی ہے، یہ حقیقت ہی حقیقت ہے، یہ ہے حقیقت کہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بڑھ کر، سب سے زیادہ قریب ایمان والوں کے مودت میں، دوستی میں، محبت میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں عیسائی رہتے ہیں۔ وہ ہمارے اتنے دشمن نہیں ہیں جتنے یہودی ہیں۔ تو جو حکمران عیسائیوں کے لیڈر جو ہے وہ یہودیوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، وہ تو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سخت ہیں، لیکن جو ان کے نیچے والا طبقہ ہے عیسائیوں کا، وہ اتنے سخت نہیں ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، اور یہی پچھلے دنوں میں جو ہے برطانیہ جو ہے عیسائی ملک ہے، اس سے جو ہے وہ اپنا جو ہے جو دیگر ملک جو ہے یورپ کے جو عیسائی ملک ہیں، انہوں نے اب جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے جو ہے وہ راشن بھی بھیجنے شروع کیے ہیں۔ وہ تو کتنے مہینوں سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن راستے بند کیے یہودیوں نے، اور اب جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، یہودیوں کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اور برطانیہ نے، اور یہ جو ہے اسپین جو ہے وہ عیسائی ملک ہے، اس طرح دیگر ملک جو ہے جہاں پر عیسائیوں کی حکومت ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم فلسطین کو عیسائیوں ہم جو ہے وہ فلسطینیوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے دارالحکومت جو ہے وہ فلسطین کو مانتے ہیں۔ تو عیسائیوں نے جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، ان کے حکمران جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن پبلک جو ہے، رعایا جو ہے، وہ اس کی حالت وہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ پبلک جو ہے عیسائیوں کی، ان کو مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ محبت ہے۔ ذالک کا یہ بات بِأَنَّ بسبب اس کے ہے کہ بے شک منہم، ان عیسائیوں میں سے، یہ عیسائی جو ایمان والوں کے ساتھ مودت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ منہم قسیسین، کہ ان عیسائیوں میں سے عالم ہیں، احبار کے معنی بھی عالم اور قسیسین کے معنی بھی عالم، کہ عیسائیوں میں جو ہے عالم ہیں، جس طرح عبداللہ بن سلام مدینہ کے یہودیوں میں سے، یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح جو ہے عیسائیوں کے اندر جو ہے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، اور یہودیوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، وہ یہودیوں کے اس ظلم کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ کم تعداد میں ہیں، اس لیے وہ بیچارے جو ہے وہ روک نہیں سکتے ان بدماشوں کو۔ فرمایا کہ ذالک کا یہ بات، یعنی عیسائیوں کے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے محبت کرنا، یہ بات جو ہے بِأَنَّ بسبب اس کے ہے کہ بے شک منہم، ان عیسائیوں میں سے قسیسین، عالم بھی ہیں، ورہبان، اور راہب بھی ہیں۔ راہب جنہوں نے دنیا چھوڑ دی، جیسے کہ ہے کہ وہ چرچوں میں جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں راہب، جو شادی وغیرہ نہیں کرتے۔ اس طرح عورتیں ہوتی ہیں جو نن، جن کو کہا جاتا ہے انگریزی میں نن، اور وہ بھی شادیاں نہیں کرتے ہیں، وہ راہب ہوتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، لیکن اندر کھاتے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کے جو ایمان والوں کے ساتھ محبت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عیسائیوں میں عالم ہیں جو اپنا حق ادا کرتے ہیں، ان کو جو ہے سمجھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، عالم جو ہیں۔
یہ سبب اللہ نے بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ عالموں کی وجہ سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں ایمان والوں سے، عالم ہیں جن کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ عالم ان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، کہ جس طرح یہودی جو ہے نفرتیں پھیلاتے ہیں ایمان والوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، عیسائی عالم جو ہے وہ نفرتیں نہیں پھیلاتے، بلکہ وہ جو ہے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کو، عیسائیوں کو جو ہے ان کی ایسے تربیت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کے سینوں میں کوئی قدورت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے راہب بھی ہیں دنیا کو چھوڑ رکھا، جنہوں نے، جیسے کہ پادری ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرواتے، عورتیں ہوتی ہیں وہ چرچوں میں رہتی ہیں بغیر شادی کے، اور اندر کھاتے وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ہے راہب لوگ۔ فرمایا کہ انہم، اور بے شک وہ، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے۔ دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی یہ فرمائی ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ یہودیوں کے اندر تکبر بہت زیادہ ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، جی وہ بہت، اب تکبر میں جو ہے وہ، تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ کہیں کہ کہیں پہنچ گئے ہیں ظلم و ستم میں اور جہالت میں۔ اور اسی طرح جو ہے ہندو جو ہیں وہ بڑے متکبر ہیں۔ ان دونوں کا بالکل ایک جیسا ان کا جو ہے سوچ ہے۔ جس طرح عیسائی ہندو جو ہیں اپنی قوم کے ہندو جو ہے وہ نچلے درجے کے غریب ہیں، خستہ حال ہیں، ان کو وہ چھوت سمجھتے ہیں کہ یہ ناپاک ہیں، یہ ہم سے چھونا نہیں چاہیے ان کو۔ اسی طرح یہودی جو ہے قرآن میں ہے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ یہودی جو ہے اپنے جو غریب لوگ تھے ان کو جو ہے وہ دھکیل کر دشمن کے علاقے میں بھیج دیتے، پھر ان کو چھڑانے چلے جاتے پیسے دے کر، اور اس طرح جو ہے وہ چھوٹے طبقے کو یہودی جو ہے، بڑے طبقے جو ہے یہودیوں کے، وہ چھوٹوں کو جو ہے وہ اپنے غلام بنا لیتے۔ ہندو کی اور یہودی کی سوچ بالکل ایک ہے۔ ہندو بھی اپنے ہندو بھائی جو ہیں کم درجے کے غریب، ان سے نفرت کرتے ہیں، اور یہودی بھی جو ہے اپنے کم درجے کے یہودی ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں۔ دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے۔ فرمایا کہ دوسری وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنا کہ ان کے اندر عالم ہیں جو ان کی اصلاح کرتے ہیں، جو ان کو نفرتیں جو ہے ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہونے دیتے، بلکہ مسلمانوں کی وہ اصلاح کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ بن گئی کہ عیسائیوں کے علماء کے اندر جو ہے تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور یہ تکبر جو ہے انسان کو جو ہے تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ جب انسان جو ہے میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کو کسی ظلم کا احساس نہیں ہوتا، کسی زیادتی کا احساس نہیں ہوتا۔ ویسا، اور جس سمے وہ سنتے ہیں، ما انزل، جو اتارا گیا الی الرسول، طرف اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترا، آپ دیکھیں گے، اعینہم، آنکھوں ان کی کو، تفیض، وہ بہتی ہیں، من الدمع، آنسوؤں سے، مما، اس چیز سے، عرفوا، جو انہوں نے پہچان لیا، من الحق، حقیقی سچ سے۔ تیسری تعریف جو ہے عیسائیوں کی وہ یہ ہے کہ جب وہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن پاک جو اتارا گیا ہے، جب اس قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں تو دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، قرآن کے حق کو پہچان کر۔ جس طرح ہجرت سے پہلے جو ہے، پہلی ہجرت جو ہے حبشہ کی طرف جو ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کی تھی، مکہ والوں کے ظلم و ستم سے کی تنگ آ کر، اور وہ جو ہے وہ نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا، جہاں جا کر جو ہے مسلمانوں نے، مکہ کے مسلمانوں نے پناہ لی، اور مکہ والوں نے اپنے سردار بھیجے نجاشی کے پاس کہ ہمارے بندے آئے ہیں، ان کو واپس کرو۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں کروں گا، میں یہ سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ ان کو وہ کیوں آئے، میرے ملک میں آنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ تو اس نے جو ہے بلایا دونوں پارٹیوں کو، یہ جو ایلچی تھے مکہ والوں کے سرداروں کے،
جنہوں نے مسلمانوں کو نکالا تھا، وہ ان کے لوگ بھی آ گئے دربار میں، اور مسلمان جو ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ وہ بھی آ گئے۔ تو انہوں نے جو ہے پھر نجاشی نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ بتاؤ تم جو ہے مکہ چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مکہ والے ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم نے جو ہے شرک چھوڑ کر ہم نے کلمہ توحید جو ہے اس کو اپنا لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ ہم جو ہے اسلام سے پہلے جو ہے ہم برے عمل کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، مرداد کھاتے تھے۔ اسلام نے ہماری اصلاح فرمائی ہے، اور یہ مکہ والے جو ہمارے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے نجاشی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے کہا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ کہ جی، انہوں نے پھر جو ہے دیکھا کہ یہ جو ہے انہوں نے حق بات کہہ دی، حق بات جو ہے نجاشی کے دل میں اتر گئی ہے کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے مکہ کے جو ایلچی تھے کافروں کے سرداروں کے، انہوں نے کہا جی آپ نجاشی صاحب یہ ان سے پوچھیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنے میں سے جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کو جو ہے کہا کہ آپ وضاحت کریں۔ انہوں نے سورہ مریم جو ہے پڑھ کر سنائی، تو نجاشی جو تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے رونا شروع کر دیا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو پہلے پیغمبروں پر جو آسمان سے اترا تھا، یہ تو وہی ہے۔ یہ ہے کہ جب وہ قرآن کی حقیقتوں کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نجاشی جس نے قرآن سنا، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآنی آیات سنی، اس کا دل نرم ہو گیا، اس نے رونا شروع کر دیا کہ یہ تو حق ہے، یہ تو اس حق جو ہے اپنانے والے یہ تو کوئی برے لوگ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس نے جو ہے مکہ کے ایلچیوں کو انکار کر دیا، جاؤ تم چلے جاؤ، اور کہا تم میرے ملک میں جتنی مرضی دیر تک رہو۔ تو یہ ہے کہ اس طرح جو ہے مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے تو عبداللہ بن سلام یہودی تھے۔ جب وہ نبی علیہ السلام کی مدینہ کی آمد جو ہے انہوں نے سنی، نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ یہودی عالم تھے عبداللہ بن سلام، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں عیسائیوں اور یہودیوں میں سے جو اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو، حق کو پہچانتے ہیں، اور حق کو پہچان کر جو ہے وہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور دل نرم ہونے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس جو ہے 7ویں پارے کی شروع کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ عیسائی جو ہے وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو اتارا گیا ہے طرف اس خاص پیغمبر کی، جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف قرآن آسمان سے اتارا گیا ہے۔ جب یہ عیسائی جو ہے عالم اور دیگر پڑھے لکھے جو ہے جب قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعینہم، ان کی آنکھوں کو تفیض وہ بہہ جاتی ہیں من الدمع، آنسوؤں سے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں قرآن کی آیات سن کر۔ اور آج جتنے بھی لوگ جو ہے میڈیا پر جو ہے آ رہی ہیں، عورتیں خاص طور پر، ان کے بیانات جو ہے سنے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا تو جو ہے وہ جو ہے رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے اللہ کے قرآن کی دعوت کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اس طرح انڈیا کا ایک ہندو پروفیسر، اس نے اپنے ہندوؤں کی کتابوں کو کھنگال کر اس نے جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا جو ہے ثبوت جو ہے اکٹھا کر لیا، اور اس نے ایک کتاب لکھ دی نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ جو ہے انڈیا کی جو حکومت ہے اس نے اس کی کتاب جو ہے اس کو بین کر دیا ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کافروں کے
جن کے سینے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی تعلیمات سے کھول دیتا ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ وہ اس قرآن کو سمجھ کر فوراً جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کتنے پروفیسر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، یوٹیوب پر ان کے جو ہے بیانات آتے ہیں، اور افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے علماء اور مفتی جو ہے ہمارے مسلمانوں کو جو ہے قرآن جو ہے یہ سمجھ کر پڑھنے نہیں دیتے۔ ینہون عنہ، اس قرآن سے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ نہ پڑھنا اس کو جو ہے ترجمہ نہ پڑھنا، جو ہے تم وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھیں کافروں کے معاشرے میں اور اس ہمارے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے معاشرے میں کتنا فرق ہے کہ ان لوگوں پر کوئی پابندی نہیں ہے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی، لیکن ہمارے یہاں جو ہے روکا جاتا ہے کہ نہ پڑھنا قرآن پاک کو سمجھ کر، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتنا فرق ہے۔ تو اللہ جو ہے اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ عیسائیوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا قرآن ہے، جب اس کی آیتیں سنتے ہیں ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مما اس سے جو اس حق کی وجہ سے عارف ہو جس کو انہوں نے پہچانا، من الحق کے حقیقی سچ میں سے، قرآن کی آیات میں سے جو انہوں نے حق پہچانا ہے، قرآن پڑھ کر حق تلاش کیا ہے، اس حق کی وجہ سے جو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یقولون، وہ عیسائی کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، فاکتبنا، پس تو لکھ لے ہم کو، مع الشاہدین، ساتھ حقیقی گواہی دینے والوں۔ اے اللہ، ہم تیرے قرآن پر، تجھ پر، تیرے نبی پر ہم ایمان لے آئے، اور ہماری اس گواہی کو لکھ لے ہمارے نامہ اعمال میں کہ آج سے ہم جو ہے ایمان والے ہیں، گواہی دینے والے ہیں، ہم نے تیرے قرآن کی باتوں نصیحتوں کو قبول کر لیا۔ وما لنا، اور کیا ہے واسطے ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، لا نؤمن، کہ نہ ہم ایمان لائیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، وما، اور ساتھ اس چیز کے جانا جو آئی ہمارے پاس، من الحق کے حقیقی سچ سے۔ جب ان کو ان کے عیسائی دوست کہتے ہیں کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان کیوں نہ لائیں اللہ پر، اور اس چیز پر جو ہمارے پاس حق بطور حق آ گئی ہے قرآن پاک، اس پر ہم کیوں نہ ایمان لائیں۔ جب ہمارے پاس حقیقی حق آ گیا ہے تو ہم کیوں نہ اللہ پر اور اللہ کے حق پر ہم ایمان لائیں۔ کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے، کون سی دلیل ہے جو ہمیں منع کر سکتی ہے؟ جب قرآن آ گیا اور حق آ گیا، ہم نے حق کو پہچان دیا، اب ہمیں کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے ایمان لانے سے، لہٰذا ہم اللہ پر ایمان لائے اور حق پر ایمان لائے۔ ورنہ تماؤ، اور ہم طمع کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، یدخلنا، یہ کہ داخل کرے ہم کو، ربنا، رب ہمارا، مع القوم، ساتھ خاص قوم، الصالحین، حقیقی نیک لوگوں کی۔ ہمارے دل میں یہ لالچ ہے کہ ہمارا اللہ جو ہے ہمیں اپنے حقیقی الصالحین، حقیقی نیک لوگوں کی قوم کے ساتھ شامل کر دے۔ یہ اپنا لالچ، اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں عیسائی۔ فرمایا فاصابہم اللہ، پس ثواب دیا ان کو، بدلہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بما، بسبب اس کے جو قالو، انہوں نے کہا، جو انہوں نے اقرار کر لیا اللہ کے حق کو، قرآن پاک کو حق مان لیا، اور اللہ پر بھی ایمان لائے، اور آسمانی حق پر بھی ایمان لائے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ثواب دیا، یہ بدلہ دیا۔ کون سا؟ جنات، باغات۔ ان کو جو ہے اللہ کے اور اللہ کے حق پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی جنتیں دے دیں، جنتوں کی نعمتیں عطا فرما دیں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان جنتوں کے نیچے سے، الانہار، و خاص نہریں، دودھ شہد اور خاص چشموں کی نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے۔ یہ کن جو ہے خوش نصیبوں کی بات ہو رہی ہے؟ عیسائیوں کی۔ اور مسلمان جو ہے اگر یہ قرآن پڑھیں تو ان کو جو ہے احساس ہو کہ عیسائی ہمارا قرآن پڑھ کر ہے وہ ہم سے آگے نکل گئے،
اور ہم نے قرآن چھوڑ کر ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ ان کو احساس ہو اگر وہ قرآن پڑھیں، اگر ان کو قرآن پڑھایا جائے، ترجمے کے ساتھ سمجھایا جائے، تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم سے تو عیسائی جو ہے ہمارے قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے، حق کو پہچاننے کی وجہ سے عیسائی جو ہے ہم سے آگے نکل گئے ہیں، جبکہ ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا عیسائیوں سے۔ تو یہ احساس جو ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں ہمارے دل میں یہ احساس آتا کہ عیسائی ہم سے آگے نکل گئے ہیں؟ جی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کی ان حقیقتوں کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ کسی نے ہمیں یہ حقیقتیں، سچی باتیں عیسائیوں کے بارے میں ہمیں کسی نے پڑھنے ہی نہیں دی ہیں۔ فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی ہے بدلہ حقیقی نیکوں کا۔ اللہ کے ہاں جو حقیقی نیک ہیں ان کا بدلہ یہی ہے، جنت کی نعمتیں جس کے نیچے سے خاص نہریں جو ہے وہ چلتی ہوں گی، دودھ شہد کی اور خاص چشموں کی۔ اللہ کے ہاں ایمان لانے والے، خواہ وہ یہودیوں سے یہودیت چھوڑ کر ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر، خواہ عیسائیوں میں سے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ اور قرآن پر ایمان لائیں، خواہ ہندوؤں میں سے شرک چھوڑ کر کوئی جو ہے اللہ کے قرآن پر، اللہ کے نبی پر، اللہ پر ایمان لے آئے، تو ان سب کے لیے اللہ کے ہاں بدلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو سب کو جو ہے اپنی جنتوں میں بسائے گا، اور جن کے نیچے بڑی دودھ و شہد کی جو ہے نہریں بہتی ہوں گی، اور بے بہار جو ہے وہ نعمتیں ہوں گی، اور جنتی جو ہے وہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ افسوس کہ کافر پڑھ کر جو ہے وہ جنت کی مہمانی جو ہے انہوں نے حاصل کر لی ہے، اور ہم آباء و اجداد ہمارے جو ہے مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں لوگ قرآن نہیں پڑھنے دیتے کہ کہیں یہ لوگ ہمارا فرقہ چھوڑ کر ہم سے باغی نہ ہو جائیں۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا ساتھ ہماری آیتوں کے، نصیحتوں کے۔ جن لوگوں نے، دنیا کے جن لوگوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، آتش پرستوں نے، بت پرستوں نے، جنہوں نے بھی کفر اختیار کیا اور ہماری نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو کذبوا جھٹلا دیا کہ ہم نہیں اس کو مانتے، یہ ہم جو ہے اس کو سچا نہیں سمجھتے۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ اصحاب و ساتھی ہیں، الجحیم، حقیقی جہنم کے۔ جنہوں نے بھی انکار کیا ساری دنیا میں سے اللہ کا، اللہ کے قرآن کا، اللہ کے پیغمبر کا، اور انہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو جھٹلا دیا۔ ہم اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں، زبان سے نہیں تو عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ ہم نے اس اللہ کے دین کو، جس کو نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نے جو اللہ کی مخلوق پر نافذ کیا تھا، آج ہم اس کی مخالفت میں، اس کی دشمنی میں ہم یہودیوں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے قرآن کو جھٹلانا، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا، جو ہم کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی زبان سے نہیں جھٹلا رہے تو اپنے عمل سے ضرور جھٹلا رہے ہیں۔ اور جو ہے گمراہ فرقے جو ہیں وہ تو اپنی زبان سے بھی جو ہے اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ جو 72 فرقے ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے کتابیں چھاپ لی ہیں، اپنے نظریات جو ہے وہ لے کر بیٹھ گئے ہیں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں، وہ جو ہے وہ زبان سے بھی، کتابوں کے ذریعے بھی اللہ کے آسمانی دین کو جھٹلا رہے ہیں وہ، اور اپنے عمل سے جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں۔ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قرآن کو نافذ کرنے کی بجائے اپنے عمل سے جو ہے یہود و نصاروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے جو ہے اللہ کے آسمانی قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھنے والے اسمبلیوں میں بیٹھ کر اللہ کے آسمانی آئین اور قانون کے مقابلے میں یہود و نصارہ کی گائیڈ لائن پر جو ہے وہ آئین جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں، وہ اس یہودیوں کے آئین کے تحت جو ہے وہ قانون بنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کو جھٹلانا ہے، یہ اسمبلیوں والے اللہ کو جھٹلا رہے ہیں،
کہ تیرا قانون ہم نہیں نافذ کریں گے، نہیں مانیں گے، تیرا قانون تیری مخلوق پر ہم نہیں مانیں گے، تیرا آسمانی آئین جو ہے، یہ جھٹلا رہے ہیں اس کو، اور یہود و نصارہ کی غلامی میں جو ہے یہ ان کا فطرہ مسلط کر کے بیٹھے، یہ ہے جھٹلانا بھی اور کفر بھی۔ لو جی ایک دفعہ پھر پڑھ دوں، جلدی جلدی، ٹائم تو ہو گیا، میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی پڑھ دوں مجھے۔ لوئن الذین لعنت کیے گئے وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، را لسان داؤد، داؤد پر زبان داؤد علیہ السلام کی کے، یعنی داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے اسرائیل پر جو ہے لعنت برسائی گئی، وہ عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بیٹے مریم کے ذریعے، ان کی زبان کے ذریعے یہودیوں پر جو ہے لعنت برسائی گئی۔ ذالک یہ بات بما بسبب اس کے عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے حکموں کی، اللہ کے پیغمبروں کی، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ زیادتی کرنے والے، کانوا تھے وہ لا یتناہون، نہیں وہ منع کرتے تھے، عن منکر برائیوں سے، فعلوہ کرتے تھے وہ جن برائیوں کو، ان کے معاشرے میں جو برائیاں کی جاتی تھیں وہ جو ہے مذہبی پیشوا جو ہے ان برائیوں سے لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ لبیس البتہ برا ہے، ما کانوا یفعلون جو تھے وہ کرتے۔ ترا کثیراً آپ دیکھیں گے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کو، منہم ان میں سے، یتولون وہ دوست بنا لیتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، کافروا جو کافر ہوئے، اور حالانکہ کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ جو اللہ کے ماننے والے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہم جو ہیں ہمیں کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ لبیس البتہ برا ہے، ما قدمت جو آگے بھیجا لہم واسطے ان کے، انفسہم ان کی جانوں نے، انہوں نے جو ہے کافروں کے سے محبت کر کے، کافروں کے آئین اور قوانین سے محبت کر کے جو انہوں نے ان کی جانوں نے کمایا ہے، آگے بھیجا ہے آخرت کے لیے، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ یہ کہ ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ علیہم اوپر ان کے، وفی العذاب اور بیچ خاص عذاب کے، ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے، ولو کانوا اگر وہ ہوتے، یؤمنون ایمان لاتے، باللہ ساتھ اللہ کے، والنبی اور ساتھ اس خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وما انزل اور جو اتارا گیا ہے الیہ طرف پیغمبر کی یعنی قرآن پاک، متخذوا نہ وہ پکڑتے، ہم ان کافروں کو اولیاء دوست، اگر یہ اللہ پر صحیح ایمان رکھتے، اللہ کے قرآن پر جو آسمان سے اتارا گیا ہے اور اللہ کے پیغمبر خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھتے، تو یہ کبھی بھی کافروں کو سے محبت نہ کرتے، کبھی بھی کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ ولیکن کثیراً اور لیکن زیادہ لوگ منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں۔ لتجدن البتہ آپ پائیں گے، اشد الناس سب سے زیادہ سخت تمام لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں، بالذین واسطے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، الیہودا یہودیوں کو، ایمان والوں کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ دشمن، شدید دشمن آپ پائیں گے، کن کو؟ الیہودا یہودیوں کو، والذین ان لوگوں کو، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، ولتجدن البتہ آپ ضرور پائیں گے، اقربہم ان میں سب سے زیادہ قریب ان میں سے، مودۃً دوستی کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، بالذین آمنوا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ایمان والوں سے محبت کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے ایمان والوں کے، وہ کون ہیں؟ الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، انا نصارى بے شک ہم نصرانی ہیں یعنی عیسائی ہیں، ذالک یہ بات بھی انا بس اس کے ہے کہ بے شک منہم ان میں سے قسیسین عالم ہیں، ورہبانا اور راہب ہیں، ان کی اصلاح ان کے عالموں نے اور ان کے راہبوں نے کی ہے، ان کی جہالت دور کی ہے کہ ایمان والے جو ہے تمہارے دشمن نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تم سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کن لوگوں نے ان کی اصلاح کی ہے؟ عیسائیوں کے عالموں نے اور راہبوں نے، اور یہی کام ہمارے عالموں اور ہمارے مفتیوں کو کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں کیا۔ ان سے عیسائی آگے نکل گئے، فرمایا وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ لا يستكبرون وہ عیسائی عالم جو ہے وہ تکبر نہیں کرتے، وَإِذَا سَمِعُوا اور جس وہ سنتے ہیں، ما انزل جو اتارا گیا ہے، الی الرسول خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترا آپ دیکھیں گے، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض ہو کہ وہ بہہ جاتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، مما اس سے جو عرف انہوں نے پہچان لیا، من الحق کے حقیقی سچ سے۔ جب عیسائی جو ہے اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں اور اللہ کے قرآن میں جو حق ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے،
اس کو وہ پہچان لیتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور فرمایا جو مجاہد سے رات بھر کر جو ہے جاگتا رہتا ہے اپنے ملک و ملت کی حفاظت کے لیے، یہ دو ایسی آنکھیں ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ان کو جنت کی خوشخبری دے دی نبی علیہ السلام نے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ دگنی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن کیسی نصیحتیں ہمیں کر رہا ہے۔ افسوس کہ ہمیں جاہل رکھا گیا اس قرآن سے، ہم پہ ظلم کیا گیا، ہماری نسلوں پر ظلم کیا گیا، یہ کافروں کا ماحول بنا کر کافروں کے فتنوں کا ماحول بنا کر ہم پہ بھی ظلم کیا گیا اور ہماری نسلوں پر بھی ظلم کیا گیا، اور یہ ظالم یہ علماء، جعلی علماء اور مفتی ہیں۔ فرمایا یقولون، وہ کہتے ہیں عیسائی ربنا ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، فاکتبنا پس تو لکھ لے ہم کو مع الشاہدین، ساتھ حقیقی گواہی دینے والوں۔ یا اللہ، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں جو ہے قرآن کے بارے میں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے کہ ہم نے تیرے قرآن کو سچ پایا، حق پایا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَمَا لَنَا، اور کیا ہے واسطے ہمارے، جب ان کو دوسرے عیسائی کہتے تم ایمان کیوں لائے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وَمَا لَنَا، اور کیا ہے واسطے ہمارے، لا نؤمن، کہ نہ ہم ایمان لائیں باللہ، ساتھ اللہ کے، وما، اور ساتھ اس چیز کے جاءنا جو آ گئی ہمارے پاس من الحق کے حقیقی سچ سے۔ وہ ایمان والے عیسائی جو ہیں قرآن پاک پر ایمان لانے والے، وہ اپنے بھائیوں کو جو ان کو کہتے ہیں تم ایمان کیوں لائے ہو، مسلمان کیوں ہو گئے، تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہمارے پاس حق کی صورتیں آ گئی، یعنی قرآن پاک۔ جب ہمارے پاس حق آ گیا تو ہم کیوں نہ اللہ کی بات مان کر قرآن پاک پر ایمان لے آئیں۔ وَنَطْمَعُ، اور ہم جو ہے لالچ کرتے ہیں، یُدْخِلَنَا، یہ کہ داخل کرے ہم کو ربنا، رب ہمارا، مع القوم الصالحین، ساتھ حقیقی قوم، حقیقی نیکوں کی کے۔ فَأَصَابَهُمْ، پس بدلہ دیا، ثواب دیا، بدلہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بما، بسبب اس کے، قالوا، جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کا جو ہے اعلان کیا، اور اللہ کے قرآن پر، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا جو اعلان کیا اپنی زبانوں سے کہ ہمیں ایمان لائے، اللہ نے اس ایمان کے بدلے میں جو کچھ ان کی زبانوں نے کہا اللہ نے ان کو بدلہ دیا۔ کیا بدلہ دیا؟ جنات، باغات، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان باغوں کے نیچے سے، الانہار، و خاص نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بیچ ان جنتوں کے۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے حقیقی نیکی کرنے والوں کا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہ لوگ، اصحاب الجحیم، ساتھی ہیں خاص جہنم کے، خاص تیز آگ کے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ کر دیں